الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال اللہ تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وقال علیہ الصلاۃ والسلام حب الدنیا راس کل خطیہ، وقال علیہ الصلاۃ والسلام الدنیا مزرعۃ الآخرہ، وقال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی بات ہوتی ہے۔ ہاں، ہر شخص کا انداز اپنا اپنا ہے، تو ان تمام اندازوں میں وہ انداز سب سے بہتر ہے جو صحابہ کرام کے اندازوں کے قریب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں چل رہا ہوں اور جس پر میرے صحابہ، اس طریقے پر کوئی جائے گا تو کامیاب ہوگا۔ لہذا چلنے کی ہمت ہونی چاہیے، راستے کی پہچان ہونی چاہیے، حالات سے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، تو کامیابی بالکل پاس ہے۔ اتنی اچھی صفات جو ہے وہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھیں، وہ ہمارے سامنے، یہ بھی اللہ پاک کا بہت احسان ہے۔ کسی انسان کی اتنی لائف اتنی ڈیٹیل کے ساتھ موجود نہیں ہے تاریخ کی، جتنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یعنی ایک تو اس راستے کا بالکل صحیح ہونا ثابت ہے کہ اس میں ذرا بر بھی غلطی نہیں، اور انتہائی کامیابی کا راستہ ہے، اور دوسرا پورے کا پورا موجود ہے۔ تو علم کے لحاظ سے تو کوئی کمی نہیں ہوئی نا، جو جاننا چاہیے وہ موجود ہے، البتہ عمل کی بات ہے۔ تو عمل کے لیے اول تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں کیا اس میں اپنے نفس کو شامل تو نہیں کر رہا، اگر کر رہا ہوں تو ظاہر ہے اس کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ راستہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کا ہے تو پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا جس طریقے سے فرمایا گیا۔ میں اپنی مرضی کا طریقہ اختیار کر لوں گا تو اس پہ تو کوئی وعدہ نہیں۔ وعدہ کس چیز پر ہے؟ جو میرے حبیب کے طریقے کو اپنائے گا۔ اور مزید پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا کہ میرے طریقے کو جاننے کے لیے پھر صحابہ کرام کا طریقے کو جاننا ہوگا۔ اس لحاظ سے ہم اپنی بات نہ رکھیں سامنے، میں کس طرح چاہتا ہوں، یہ میں درمیان پہ نکالنا پڑے گا۔ میں کس طرح چاہتا ہوں یہ نہیں ہوگا،
ہو گئے کہ اللہ جس طرح چاہتے ہیں. یعنی یہ ساری بات میں اس لیے کروں کہ مقصد متعین ہونا چاہیے. مقصد متعین ہو تو ذرائع پر بعد میں سوچا جا سکتا ہے. تو مقصد یہ ہمارا کہ اللہ کو راضی کریں. اللہ راضی ہوگا اس طریقے سے جس طریقے سے اپنا راضی ہونا بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اللہ پاک نے بہترین طریقہ بتایا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. عربی ہے، کسی بھی عرب سے پوچھے اس کا مطلب کیا ہے. البتہ بالتحقیق تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. بس ہمارا کام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سیکھنے کے لیے ایک تو کتاب ہے، قرآن ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کان خلق قرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو تھے وہ قرآن تھے. تو قرآن ہمارے سامنے ہے، اس کو دیکھیں گے. دوسرے کیس سٹڈیز. کیس سٹڈیز کیا ہیں؟ دیکھیں، ایک تو آپ سے ہم نے فرمایا یہ کرو یہ نہ کرو، یہ تو قولی طور پر ماشاءاللہ بات ہو گئی. آپ سے ہم نے کیا یا کچھ نہیں کیا، یہ فعلی طور پر اس کی بات ہو گئی. آپ سے ہم نے کیا کرنے دیا اور کیا نہیں کرنے دیا. یعنی کوئی کر رہا ہے اس کو روک دیا، کوئی کر رہا ہے اس کو نہیں روکا. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا ہے. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. نام ہم یاد رکھتے ہیں لیکن ذرا تھوڑا سا ان کے تعلیمات ذہن میں نہیں رہتے. بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، موطأ امام مالک، مسند امام احمد بن حنبل اور بہت ساری احادیث شریف کی کتابیں. تو ان کتابوں کے اندر جو کچھ ہے اس میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں جو میں نے عرض کیا. قولی باتیں بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فعلی باتیں بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تقریری باتیں بھی ہیں جن چیزوں کو کرنے دیا گیا، جس چیز کو نہیں کرنے ہی دیا گیا. دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زرعین اصول بتا دیا. بخاری شریف کی پہلی روایت، انما الاعمال بالنیات. تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر کسی نے نیت کی کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، اس کے لیے ہجرت کیا، تو اس کی ہجرت اس چیز کے لیے. اور اگر کسی نے نیت کی ہجرت کی اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے، اس کی ہجرت اس کے لیے. یہ مثال دے دی، یہ کیس اسٹڈی ہے، مثال دی. تو اب انما الاعمال بالنیات کے ذریعے سے ہمارا ایک بہت بڑا چیپٹر کلیئر ہو گیا کہ کام تو کرنا پڑے گا لیکن صحیح نیت کے ساتھ. کام صحیح کر لیا لیکن نیت غلط ہے، پھر کام خراب ہو جائے گا. ریا اور اخلاص میں فرق کیا ہے؟ نیت کی بات ہے اور کچھ نہیں. عمل تو وہی ہوتا ہے. بہترین طریقے سے نماز پڑھی لیکن نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھیں کتنی زبردست طریقے سے نماز پڑھی ہے. ریا ہو گیا. وہ کوئی نماز میں تبدیلی نہیں آئی، سجدے بالکل اتنے، رکوع ویسے ہی، خیرت بھی بڑی اچھی، قومیں جلسے ساری ٹھیک. نماز میں کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ کس چیز میں؟ نیت میں. اور نیت نے سارا کی چیز کو ڈائنامیٹ کر دیا. تو آپ سب نے پہلے سے خبردار کیا انما الاعمال بالنیات. تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کہ جبرائیل علیہ السلام اترا ہے اور ہمیں طریقہ سکھایا. یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ دین ہے کیا. پوچھا ایمان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. عجیب طریقے سے یہ حدیث شریف بیان ہوئی ہے. عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک اجنبی آیا، بڑے زبردست صاف کپڑے پہنے ہوئے،
کوئی سفر کا اثار نہیں ہے، جیسے کوئی ابھی گھر سے فریش آیا ہو، تو ظاہر ہے پھر اس پہ حیرت تو ہونی چاہیے، کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ اس دور میں اگر کوئی سفر کرتا تھا تو وہ بغیر غسل کے اگر لوگوں کے سامنے آ جاتا تو ظاہر ہے گرد سارا چیز مطلب، تو وہ بالکل صاف شفاف، تو کیسے؟ یہ حیرت کی بات تھی۔ سب سے اور مزید حیرت کی بات یہ ہوئی کہ آپ سب کے سامنے اس طرح بیٹھ گئے اپنے رانوں کے اوپر ہاتھ رکھو اور سوال پوچھے، 3 سوال پوچھے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ ایمان کیا ہے جواب میں بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کے شعبے، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ سارے بتا دیے۔ پھر پوچھتے ہیں اسلام کیا ہے، آپ سے سب نے اسلام کے ارکان بتا دیے، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، کلمہ طیبہ کا۔ پھر اس کے بعد پوچھا احسان کیا ہے، فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو ایسے بات کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، تو ایسے بات کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت تجھے حاصل نہیں تو بہت یہ تو کم از کم تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ بے شک خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے علمی بات، ایک ہوتا ہے حالی بات۔ تو پہلے حالی بات ہے جیسے خدا تجھے دیکھ رہا ہے، اور دوسری بات علمی بات ہے کہ بے شک اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اب یہ جو بات ہو گئی تو اس سے پتہ چلا کہ دیکھو نیت کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ نیت صحیح ہونا چاہیے، لیکن اس نیت کو پورا کرنے کی تکمیل کیسے ہوگی؟ وہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک سے ہوگی۔ تو ایسے بات کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھو اگر کوئی خدا کو دیکھ رہا ہو تو کسی اور کے لیے نماز پڑھ سکتا ہے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے؟ تو اس کے لیے بڑی پاپڑ بیلنے پڑتے، وہ اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو ہمیں ذرائع اختیار کرنے چاہیے پھر مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ ذرائع جو ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ بدلتے جاتے ہیں۔ کوئی چیز جو کسی وقت میں کس طریقے سے حاصل ہوتی تھی دوسرے وقت میں دوسری طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اگر حاصل ہو سکتی ہے تو وہ طریقہ ٹھیک ہوگا اگر طریقے کے طور پر اس کو لے لیا جائے۔ تو اس کیفیت احسان کو حاصل کرنے کے لیے ہر دور کے اپنے طریقے تھے۔ مطلب یوں کہہ سکتے ہیں یہ ذریعہ بنیادی ذریعہ ہے، لیکن اس ذریعے تک پہنچنے کے لیے آپ پر اور ذرائع آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے۔ مجھے بتاؤ، آپ کو جاب جو ملتی ہے وہ اگر ایم ایس سی پر ملتی ہو تو اس ایم ایس سی تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ظاہر آپ کو بی ایس سی کرنے کے لیے، بی ایس سی کرنے کے لیے آپ کو ایف ایس سی کرنی پڑے گی، ایف ایس سی کے لیے آپ کو میٹرک کرنا پڑے گا، میٹرک کرنے کے لیے آپ کو مڈل پاس کرنا پڑے گا۔ مطلب یہ گویا کہ بالآخر میں داخلہ لینا پڑے گا۔ تو وہ جو ذریعہ جس پر آپ کا کام ہوتا ہے اس ذریعے تک پہنچنے کے لیے اور ذرائع ہوں گے نا۔ تو ان تعبد اللہ کأنک تراہ تک بھی پہنچنے کے لیے راستے ہوں گے، اس کے لیے بھی
آج اگر کوئی کہہ دے، ہمارے ایک رشتہ دار تھی، فوت ہو گئی، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اس کا بیٹا تھا وہ بھی فوت ہو گیا جس نے بات کی تھی. تو وہ سو رہا تھا تو اچانک اپنی والدہ سے کہا کہ میں کالج نہیں پڑھوں گا، میں اسکول نہیں پڑھوں گا، میں کالج جاؤں گا. میں اسکول نہیں پڑھوں گا، میں کالج جاؤں گا. پتہ نہیں اس کو کیا خیال آ گیا. تو اس کی ماں ہنس پڑی کہ دیکھو بچہ ہے نا، تبھی تو یہ بات کر رہا ہے. مطلب یہ کہ اگر اسکول نہیں پڑھے گا تو کالج میں کیسے جائے گا. اب یہ جو بات میں نے کی آپ کو ہنسی بھی آ رہی ہوگی اور حیرت بھی ہو کہ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں. بھئی تو بہت سمپل باتیں ہیں، تو سب لوگ جانتے ہیں، میں یہ کون سی باتوں میں لگ گیا ہوں. لیکن مجھے بہت افسوس کی بات ہے کہ اتنے سمپل باتیں بھی لوگ نہیں جانتے. اتنی سمپل باتیں بڑے بڑے مولوی نہیں جانتے. میں بھی ثابت کرتا ہوں، بڑے بڑے مولوی نہیں جانتے، خطیب نہیں جانتے. کیسے نہیں جانتے؟ مثلا خطیب ممبر پہ کھڑا ہو کر کہتا میں تمہیں تقوی کا وصیت کرتا ہوں. وصیت تو کر، لیکن یہ نہیں بتایا تقوی کیسے حاصل ہوگا. وصیت کرنا تو آسان ہے، لیکن تقوی پر لانا اس کے لیے محنت ہے. کیونکہ تقوی کا مقابلہ نفس کے ساتھ. نفس کو کنٹرول کرو گے تو پھر تقوی حاصل ہوگا. آج کل خیال یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے میں نے سیکھ لیا، صبر یہ ہے، بس مجھے صبر حاصل ہو گیا. کیا باتیں کر رہے ہو؟ کیا صبر کا معنی جاننے سے آپ کو صبر حاصل ہو گیا؟ کیا تقوی کا معنی جاننے سے آپ کو تقوی حاصل ہو گیا؟ کیا شکر کا معنی جاننے سے آپ کو شکر حاصل ہو گیا؟ پھر ذرا دیکھ لو نا نتائج کیا ہے. نتائج یہ کہ باتیں بہت بڑی بڑی، عمل صفر. یہ بالکل وہی بات ہے جو میں نے آپ سے عرض کی کہ اسکول نہ پڑھ کر کالج میں داخل لینا بچے کا سوچ ہو سکتا ہے، بڑے کا نہیں ہو سکتا. تو آج کیا یہ بات چل نہیں رہی؟ بڑے بڑے لوگ اس کے منکر ہیں، تصوف کے منکر ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ تصوف پہ ایمان لے آؤ، میں یہ نہیں کہتا. تصوف ایک ذریعہ ہے، ذریعے پر ایمان نہیں لیا جاتا. ذریعہ استعمال کرنا ہوتا ہے. ایمان تو بنیادی چیز ہے، اس کو تو ماننا پڑتا ہے. اس میں تو درمیان میں کوئی دوسری بات نہیں ہوتی. ذریعہ کو اختیار کرنا پڑتا ہے، ذریعہ کو اختیار کرنا پڑتا ہے. اب اگر کوئی جیسے کھانے پینا ایک ذریعہ ہے زندہ رہنے کے لیے. اب اگر کوئی نہیں کھائے پیے اور کہتے کہ میں زندہ رہوں، تو یہ کیا ہے؟ وہ ذریعہ کو نہیں سمجھ رہا. ذریعہ کیا چیز ہے؟ توکل کی غلط ڈیفینیشن اسی میں تو آتی ہے. جو لوگ توکل کی غلط ڈیفینیشن کرتے ہیں وہ یہی تو کرتے ہیں کہ وہ اسباب کو اختیار نہیں کرتے اور کہتے ہیں بس میں متوکل ہوں. کوئی نہیں گائے گا اور مر جائے گا تو یہ بھوک ہڑتال ہے، مردار موت ہے. یہ توکل نہیں ہے. آخر پیغمبروں کے اوپر یہ اعتراض ہوتا تھا نا، قرآن میں ہے نا موجود، کہ کیسے پیغمبر بازاروں میں پھرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. اس وقت مشرکوں نے، اس وقت کے کافروں نے اعتراض کیا تھا نا. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک پیغمبر کو کھانا پڑتا تھا. ہاں جی، تو کیا تم اس سے مستغنی ہو جاؤ گے؟ ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت کیا کہیں، ابھی تک الارم کے محتاج ہے، خود سے تہجد کے لیے اٹھنا نصیب نہیں ہوتا. کوئی عام آدمی نہیں تھا جس نے حضرت سے یہ کہا تھا. ہاں جی، تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ بھئی ابھی تک ہم کھانے کے محتاج ہے، بغیر کھائے کہ پیٹ نہیں بھرتا، پھر مجھے یہ کہہ دو. بھئی اگر اللہ پاک نے آپ کے لیے ذریعہ بنائے تو ذریعے کو استعمال کرو. اس پہ رونے دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اللہ نے ذرائع پیدا کیے ان ذرائع کو اختیار کرو. تو یہی میں کہتا ہوں کہ تصوف جو ہے ایک ذریعہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے.
لیکن ذریعے کے بغیر مقصد حاصل نہیں ہوا کرتا. یہ عمومی بات یہی ہے. کرامت اور معجزہ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا. حضرت آدم بن نور رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عمر کے اندر فوراً سارا قرآن پاک یاد کر لیا. یہ ہر ایک کے لیے ایسا ہوتا ہے. پھر ذرا جاؤ نا مطلب حفظ کے مدرسوں میں ان کے سناؤ کہ بھائی بیٹھ جاؤ جی آپ بھی ایک دن اس طرح یاد کر لیں گے. یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے کرتا ہے. یہ عام طریقہ نہیں ہوتا. تو جو اس طرح کرامت والی بات ہوتی ہے, معجزے کی بات ہوتی ہے, وہ عام بات نہیں ہوتی. تو میں اس کا ذریعہ اختیار کرنا پڑے گا. جو ذریعہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. ذریعہ یہی ہے بھائی. سب چیزیں بتائی گئی نا تو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش بھی تو انسان کو کرنا چاہیے نا. عقل مند وہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا. اب نفس کو قابو کرنا ایک کام ٹھہرا اور وہ کام عقل مندی کہلایا. مقصد یہ کہ آخرت کے لیے کام کیا, کیونکہ نفس آخرت سے غافل کرتا ہے. نفس آخرت کے کاموں میں مخل ہوتا ہے. تو اس چیز کو درمیان سے نکالنے کے لیے نفس کو قابو کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نے نفس قابو نہیں کیا تو آخرت کے لیے کام نہیں کر سکتے. یہ نفس ہی آپ کو الجھائے رکھے گا, ہر وقت کسی نہ کسی چیز میں الجھائے رکھے گا. دیکھو اللہ جل شانہ نے پیغمبروں میں, صحابہ کرام میں, اولیاء کرام میں مختلف قسم کے حضرات بنا دیے ہیں. مختلف قسم کے. بیمار بھی ہیں, آل و عیال والے بھی ہیں, گرفتار بھی ہیں, اس طریقے سے مشغول بھی ہیں. ہاں, ہر مطلب جو مسلسل کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اب ہر قسم کے کام میں اولیاء موجود ہیں, پیغمبر موجود ہیں. تو ہمارے لیے مثال ہے کہ تم یہ بہانہ نہیں بنا سکتے ہو کہ یہ میں تو بیمار تھا اس لیے کام نہیں کر سکا, میں تو مصروف تھا اس لیے کام نہیں کر سکا, میں تو بادشاہ تھا اس لیے کام نہیں کر سکا, میں تو وزیر تھا اس لیے کام نہیں کر سکا, میں غلام تھا اس لیے کام نہیں کر سکا. نہیں, مثالیں موجود ہے. اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کو سامنے لائے گا اور بلال علیہ السلام کو سامنے لے آئے گا, داؤد علیہ السلام کو سامنے لائے گا, سلیمان علیہ السلام کو سامنے لائے گا, یوسف علیہ السلام کو سامنے لائے گا. ہر کس چیز کے لیے نمونہ موجود ہے. کیسے بچو گے؟ لہذا جو بھی حالات آ گئے ان حالات کے اندر اللہ کا کیا حکم ہے, اس کو سیکھنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہر شخص پر لازم. اور اس تمام چیزوں میں ذرائع اور مقاصد والا یہ کمبینیشن ہر وقت ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو تصوف ہے یہ کیا ہے؟ ایک ذریعہ ہے. ذریعہ کس چیز کا ہے؟ نفس کو قابو کرنے کا, جو کہ ہمیں کام بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نفس کو قابو کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ پاک نے بھی فرمایا قد افلح من زکاہا, نجات اس پر منحصر ہے. تو اب یہ ساری باتیں جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم تو ہو گیا کہ ذریعہ تو یہ ہے کہ نفس کو قابو کرنا ایک کام ہے. اس کام کو کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ تجربہ ہے. یہ تجربہ ہے اور تجربے مختلف اوقات حالات میں بدلتے رہتے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو سوچا. بالکل فوری بات, صحابہ کے فوراً بعد ہے کہ مدرسہ بنایا, اس کے نیچے حصے میں شام کو رات کو لوگوں کی تربیت فرما رہے ہیں اور دن کو لوگوں کے مسئلے سمجھا رہے ہیں. یعنی علم صبح ظاہر, شام کو مطلب یعنی وہ بات ہے. ٹھیک ہے, چل رہا ہے, سلسلہ شروع ہو گیا. ضرورت پڑ گئی. کیوں ضرورت پڑ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی کو کسی طریقے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا، لہٰذا جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اس کو اتار دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ وہ بات آ جاتی، لہٰذا اس طریقے سے کر لیتے. تو کس چیز کی ضرورت تھی؟ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی. لیکن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن مبارک سے غافل ہو گئے تو ابھی ہم نے ہاتھ ہی جاڑے تھے قبر کی مٹی سے کہ ہم نے اپنے دلوں میں تبدیلی محسوس کی. وہ دل نہیں رہے جو دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اونچی اونچی باتیں فرمائی تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں شک کرتے ہیں کہ میں منافق تو نہیں ہوں. تو کچھ لوگوں نے جرأت کر کے پوچھا حضرت آپ کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی باتیں فرمائی، آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا جو کام ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر چکے تھے اس کا تو اطمینان ہے، جو رزلٹ سامنے آ جاتا نا اس کا تو اطمینان ہے، لیکن جو ہم بعد میں کر چکے ہیں اس کا کون اطمینان دلائے گا؟ اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے؟ یہ عالی سوچ، یہ اصل تقوی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا اصل ذکر وہ ہے جو انسان کو گناہ سے بچائے، کیونکہ اصل ذکر اللہ کا یاد ہونا ہے، یاد کرنا اس کا ابتدائی صورت ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ اس کی ابتدائی صورت ہے. جیسے میں نے کہا سیڑھیوں کے بھائی ٹاپ سیڑھی پر پہنچے گے تو پہلے سیڑھی پر قدم پھر دوسری پہ تیسری پھر چوتھی پہ جائیں گے نا. تو یاد کرنا جو کیا ہے، چونکہ یاد نہیں ہے تو یاد کرنا، تو یاد ہونا یہ ٹارگٹ ہے اور یاد کرنا اس تک پہنچنے کی صورت ہے. تو یاد کرنا سٹارٹ کا ہے اور یاد ہونا اس کا اینڈ ہے. جب اللہ یاد ہو جاتا ہے تو پھر انسان گناہ نہیں کر سکتا. گناہ تو دور کی بات ہے، بیدے بھی نہیں کر سکتا. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ حمام میں ہم کیسے کپڑے اتاریں؟ اللہ جل شانہ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ کبھی سوچے ہم لوگوں نے؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ مجرمکی رحمۃ اللہ علیہ جب سوتے تھے تو پیر اس طرح کھلے نہیں بچاتے تھے، مطلب وہ لمبے نہیں کرتے تھے. کسی نے کہا حضرت کوئی تکلیف ہے؟ نہیں. تو پھر پیر کیوں لمبے نہیں کرتے؟ اللہ پاک سے حیا آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے، یہ بات ہے. تو یہ جب اس وقت اللہ یاد ہو جائے تو پھر ادب ہوتا ہے. پھر انسان اب دیکھو، کبھی آپ جس کا بہت ادب کرتے ہیں یا جس کا احترام آپ کے دل میں بہت زیادہ ہے، آپ عام روٹین میں لگے ہوئے ہیں، عام روٹین میں باتیں کر رہے ہیں، مل رہے ہیں دوستوں کے ساتھ، یہ جپیاں مار رہے ہیں، اچانک پتہ چلا کہ سامنے وہ دیکھ رہے ہیں، آپ کی کیا حالت ہوتی ہے اس وقت؟ ہاں جی، بالکل ایسے رہ جاتے کہ آدمی بس کیا بات ہوتی. تو یہی بات ہے کہ جس وقت انسان کو یہ کیفیت اس پہ طاری ہو، جس کو کیفیت حضوری کہتے ہیں، کہ انسان اپنے رب کے سامنے ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اس صورت میں پھر انسان دوسرے قسم کا انسان ہوتا ہے. وہ اس عام انسان کی طرح نہیں ہوتا ہے جیسے ہم لوگ ہیں، دوسری طرح کا انسان ہوتا ہے. وہ قدم قدم پر سوچتے ہیں، ڈرتے ہیں، اس طرح آزادانہ نہیں آگے پیچھے ہوتے ہیں. تو یہی اصل میں بنیادی بات ہے کہ تصوف جو ہے اس کے لیے ذریعہ ہے، اس کیفیت تک لانے کے لیے. اب کیسے وہ ذرائع اختیار کر لے؟ میں ایک ذریعہ بیان کر سکتا ہوں، 2 بیان کر، 3 بیان کر، ہزاروں لاکھوں ذریعے تو نہیں بیان کر سکتا. ذریعے تو بہت زیادہ ہے. ہاں، گروپ
میں تقسیم کر کے ہم کہہ سکتے ہیں، گروپ میں ہم تقسیم کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ بھی ایک گروپ ہے، کیونکہ صوفیاء کرام بتاتے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں اتنے طریقے، کیوں ہر آدمی دوسرے سے مختلف ہے تو اس کا طریقہ بھی مختلف ہوگا. تو یہ سب کے تو نہیں بیان، لیکن یہ بات ہے گروپ. اب دیکھو سارے پنجابی ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن پنجابی ہوتا ہے یہ تو پتہ ہے نا، مطلب وہ تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ پنجابی، کچھ کام مشترک ہوتے ہیں، صرف سارے پٹھان ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن پٹھان جو ہوتے ہیں وہ ایک جیسے کچھ باتوں میں ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ ہے. تو اسی طریقے سے سب جو ہے سب مطلب طریقے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن کچھ اشتراک کی وجہ سے ہم کہتے ہیں گروپ بنا لیتے ہیں. تو جو گروپ بنے ہوئے ہیں، نقشبندیہ بھی ایک گروپ ہے، چشتیہ بھی ایک گروپ ہے، سہروردیہ بھی ایک گروپ ہے، قادریہ بھی ایک گروپ ہے. مطلب یہ کہ یہ صرف طریقے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قرآنی بات ہے یا کوئی منصوص بات ہے، نہیں ایسی نہیں، طریقے ہیں. شیخ عبدالقادر جیلانی کب پیدا ہوا؟ کافی عرصے کے بعد. تو ان کے طریقے کو ہم منصوص طریقہ کہہ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تجربہ ہے، ان کا تجربہ ہے، ان کے مطلب جو ہے کوشش اور محنت ہے، تدوین اس کی ہے. میں آپ کو بتاؤں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ استاد ہے، امام حماد رحمۃ اللہ علیہ استاد ہے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، لیکن ان کے طریقے کو حنفی طریقہ کہتے ہیں، جعفری بھی نہیں کہتے، حمادی بھی نہیں کہتے. حالانکہ سیکھا کن سے؟ ان سے سیکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تدوین کر لیتا ہے ان کے نام سے معروف ہوتا ہے، یہ نہیں کہ صرف اس کا طریقہ ہوتا ہے. طریقہ تو پیچھے سے چلا رہا ہے، لیکن جو اس کو مدون کر لیتا ہے تو اس کے نام سے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ سارے طریقے جتنے ہیں اس کی تدوین ہو چکے ہیں، یہ چیزیں پہلے سے چلی نہیں آ رہی. ہاں جو چیز چلی آ رہی ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا. یہ سب میں آ رہا ہے. عقل مند وہ ہے جس نے نفس کو قابو کیا. قد افلح من زکاہا، یہ سب میں آتا ہے. فاذکرونی اذکرکم، یہ سب میں آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے میں کامیابی ہے، یہ سب میں آ رہا ہے. کوئی سلسلہ بھی ان چیزوں سے خالی نہیں ہے، اور جو ان چیزوں سے خالی ہے وہ سلسلہ ہی نہیں ہے. جو ان چیزوں سے خالی ہے ان کو ہم سلسلہ ہی نہیں مانتے. وہ اپنی طرف سے کسی نے بنایا ہوگا بہت سے. غلام محمد قادیانی میں تو کوئی چیز بنائی ہے نا، تو کیا ہم اس کو مانتے؟ تو بس اس طریقے سے ہم لوگ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو مانتے جو قرآن سے اور سنت سے چلے آ رہے ہیں، مقاصد کے لحاظ سے یا ذریعہ اول کے لحاظ سے. میں نے ابھی بتایا ذریعہ اول، ہاں جی، اس ذریعے تک پہنچنے کے لیے پھر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم تک یہ چیزیں پہنچی ہیں. اب ان کو استعمال کرنا ہمارا کام ہے. ابھی میں کیا عرض کروں، ہم لوگ مانتے ہیں بعض چیزوں کو، لیکن جب اس پہ وقت لگانے کا وقت آ جاتا ہے نا، یعنی کام کرنے کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت نفس نہیں جانے دیتا. اس کے لیے نفس اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، رہ جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک عجیب چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کی برکت ہے ماشاءاللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت ہے. کہ ایک چیز ہے جو سامنے ہے کرنا ہے، اور ایک چیز اس کو کرنے کے لیے کوشش ہے، اور ایک چیز ہے جس نے اس کوشش کی ابتدا کی ہے اور اس کے ساتھ لوگ لگے ہوئے ہیں. یہ تین چیزیں. اب لوگ کتنے لگے ہوئے ہیں یہ ہر ایک اپنا اپنا موقع کام ہے. تو جس وقت لگنے والی بات ہوتی ہے نا، اس وقت نفس کی رکاوٹ بنتی ہے. وہ جو نفس کی رکاوٹ بنتی ہے اس وجہ سے مختلف لوگوں کے لگنے میں فرق آتا ہے. کچھ زیادہ لگے ہوتے ہیں، کچھ کم لگے ہوتے ہیں، کچھ بہت ہی کم لگے ہوتے ہیں. مطلب لگے سب ہوتے ہیں، لگے سب ہوتے ہیں، لیکن کچھ زیادہ لگے ہوتے ہیں، کچھ کم لگے ہوتے ہیں، کچھ اور بھی کم لگے ہوتے ہیں، کچھ برائے نام لگے ہوتے ہیں.
اللہ پاک کے ہاں انتخاب کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کا چل رہا ہے. اور اللہ پاک دیکھ رہے کہ کون کتنا لگا ہوا ہے, کس نیت سے لگا ہوا ہے, کیسے لگا ہوا ہے, کتنا لگا ہوا ہے, یہ سب کچھ اللہ پاک کو پتہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے, اس کے حساب سے ان کا مقام بن رہا ہوتا ہے. اب جب مقام بن رہا ہوتا ہے تو جس وقت کچھ وقت گزر جاتا ہے اور اس کو دیکھتے ہیں تو مجھ سے بہت آگے چلے گئے, کہتے ہیں یہ کیسے ہوا؟ بھئی کیسے ہوا؟ وہی تو ہوا ہے, اسی طرح تو ہوتا ہے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لاکھوں مرید تھے, ان میں چند کے نام کو ہم جانتے ہیں جو آگے ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ, ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جناب شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ, بہت سارے مطلب جو مشہور ہے وہ ہم جائے ابراہیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. باقی کدھر گئے؟ بس وہ اپنے اپنے مقام پہ جہاں جہاں رہنا تھا جہاں وہاں رہ گئے, اور جو آگے آگے بڑھنے تھے وہ آگے بڑھ گئے. یہی طریقہ ہے نا. وہ چناؤ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن چیزیں تو سامنے نظر آتی ہے نا. چلنی تو چل رہی ہے, چلنی تو چل رہی ہے. اس چلنی میں مختلف سٹیجز پر مختلف لوگ سیٹل ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایک صاحب آیا, جی میں بہت پیچھے رہ گیا. میں نے کہا میرا قصور ہے. نہیں میرا قصور. میں نے کہا پھر کیا کرنا ہے, میں کیا کروں؟ آپ نے خود کہا کہ میرا قصور ہے, تو پھر میں کیا کروں؟ مطلب سب لوگ آ رہے ہیں نا, تو جن لوگوں کی جس طریقے سے بھی آ رہے ہیں تو اس کے حساب سے ان کے مقامات بن رہے ہیں. تو اب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میرا قصور ہے, تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا اب کیا کروں؟ کہتے میں اب کیا کروں؟ میں نے کہا پہلے آؤ اسے روزہ تو لگاؤ کم از کم خانقاہ میں, تاکہ کم از کم دوبارہ ری رجسٹریشن تو ہو جائے. ہمارے ہاں یہ طریقہ تو نہیں, کوئی بیعت ہو گیا تو بیعت ہی کافی ہے. بھائی بیعت کا لفظ کا نام کافی نہیں ہے. بیعت ایک ذریعہ ہے, مقصد نہیں ہے. بیعت ہونا کیا ہے؟ ایک خاص وجہ کے لیے بیعت ہے, اس کام کے لیے بیعت ہے. اب وہ کام نہیں کرو گے اور بیعت ہو گیا تو کیا ہوگا؟ آپ کالج میں داخل ہو جائے, کالج میں لیکچر اٹینڈ کرنے کے لیے نہ جائے تو کیا خیال ہے؟ آپ امتحان میں وہ سرٹیفکیٹ پیش کریں گے میں کالج میں داخلہ لیا تھا, پاس ہو جاؤ گے. وہ تو صرف رجسٹریشن ہے, اس کے بعد کام تو آپ نے خود کرنا ہے. بھائی لیکچر ہو رہے ہیں, آپ اس لیکچرز کو اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں, آپ اسائنمنٹس نہیں کر رہے ہیں, آپ خود ہوم ورک نہیں کر رہے ہیں, اور بڑے متوکل ہے کہ بس سارا کچھ خود بخود ہو جائے گا. تو بس اور میں انتظار کر لو, سارا کچھ خود بخود ہو جائے گا, جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے. کام تو کرنا پڑتا ہے, کام تو کرنا پڑتا ہے. بغیر کام کیے پروموشنز نہیں ملا کرتی اس چیز میں, کیونکہ یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. ساری چیزیں اللہ دیکھ رہا ہے. ہم تو صرف کٹ پتلی ہے, ذرا سمجھ مطلب نظر آتا ہے بھائی یہ بات کر رہا ہے یہ اس طرح, اور ورنہ معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہی ہے. سارا کچھ کام تو اللہ کے ساتھ ہے. ایک بہت عرصے کے بعد آئے ساتھی تھے, میں نے کہا بھائی کدھر تھے؟ جی وہ کام تھا جی کچھ. میں نے کہا اس کو بھی کام سمجھنا چاہیے, یہ بھی ایک کام ہے. ہاں جی یہ بھی ایک کام ہے. یہ جب تک آپ نے اس کو کام نہیں سمجھا تو پھر کام کیا کرو گے؟ کام تو انسان تب کرتے جب کام اس کو سمجھتا ہے. سب سے پہلے تو نیت ہے. انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کے دار مدار نیتوں پر ہے. تو سب سے پہلے تو نیت ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ذریعہ اختیار کرنا ہے. اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے ذریعہ اختیار کرنا ہے. پھر اس پہ استقامت اختیار کرنی ہے. صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ بس وہ یہ کام میرا ہے میں کروں گا, نہیں, اس پر استقامت کریں, مطلب کنسسٹنسی وہ چاہیے ہوتی ہے.
پھر اللہ پاک اس پہ نتائج مرتب فرماتے ہیں. اور اللہ پاک یہاں یہ باتیں نہیں ہوتی کہ کسی کے کہنے پہ آگے کرے کسی کو پیچھے کرے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ پاک یہاں انصاف ہے. ہاں جی. تو اس وجہ سے محنت خود کرنی ہوتی ہے. دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں، 2 حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں، آپ کو ذرا اندازہ ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ سے ان سے پوچھتے کیا کہہ رہے ہو، یعنی تمہیں پتہ ہے کیا کہہ رہے ہو؟ پھر وہ کہتے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر آپ سے ہم پوچھتے کیا کہہ رہے ہو؟ پھر وہ کہتے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. جب بات پکی کر دی پھر فرمایا اچھا تو پھر زیادہ سجدوں کے ذریعے سے میری مدد کر. زیادہ سجدوں کے ذریعے سے میری مدد کرو یا نماز زیادہ پڑھو. ایک اور صحابی بھی یہی بات کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ سے ان سے کہ کیا بات کر رہے ہو؟ پھر وہ اس طرح بار بار کرنے کے بعد جب اس کو پختہ کر لے پھر فرمایا پھر فقر اور تکالیف کے لیے تیار ہو جاؤ. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو. تو ہر چیز کے جو دعویٰ ہوتے ہیں دعویٰ کے دلیل ہوتا ہے. بغیر دلیل کے دعویٰ ٹھہرتا نہیں. تو دلیل مطلب دعویٰ کیا ہے؟ میں محبت کرتا ہوں آپ سے کے ساتھ. دلیل عمل سے دینی پڑے گی. دلیل عمل سے دینا پڑے گی. تو ایک کو اختیاری مجاہدہ بتایا نماز زیادہ پڑھنے کا، یہ نوافل، اور دوسرے کو غیر اختیاری مجاہدے کا بتا دیا تکالیف اور پریشانی آئیں گی تو برداشت کرنا پڑیں گے. تو پتہ چلا کہ اگر ہم لوگ اس کو جذب قرار دیں، یہ جو محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جذب ہے، جس کے بارے میں لوگ بڑے جو ہے نا وہ زبردست قسم کے نعتیں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بس سنتے سنتے ہم جنتی ہو جائیں گے. بھائی خدا کے بندو، اب ذرا اس صحابی کے واقعے سے سبق لو نا. سبق وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. وہ سننے والی بات نہیں، کرنے والی بات ہے. وہ کہتا ہے ان سے آپ سے ہم کیا فرما رہے ہیں کہ اب زیادہ سجدوں کے ساتھ میری مدد کرو. اب یہاں پر دیکھا جائے تو نعتوں پر نعتیں سن رہے ہیں، اور وہ بھی گانوں کے طرز پر، اور وہ بھی بعض دفعہ میوزک کے ساتھ. اور نمازی لوگ کڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نمازوں میں مخل ہو رہے ہیں آوازوں کے ساتھ. خود بھی نماز نہیں پڑھ رہے، دوسروں کی نمازوں کو بھی خراب کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں. اب بتاؤ یہ کس قسم کے عاشق ہے؟ سوچو یہ کس قسم کے عاشق ہے؟ یہ اپنے ذات کے عاشق ہیں. انہوں نے دین کو مخول سمجھا ہوا ہے. یہ جذباتی نعروں سے دین کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. دین جذباتی نعروں کا نام نہیں ہے، یہ کام کا نام ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ عذاب کے موقع پر کہ دشمن کی خبر لائیں، کیا ارادے ہیں ان کے. وہ خندق پار کر لیتے ہیں، اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے. ابو سفیان آگے جا رہے ہیں، کچھ لوگ ان کے ساتھ جا رہی ہے پیچھے پیچھے. ان کے دل میں آتا ہے کہ اچھا موقع ہے، اس کو مار کیوں نہ دوں. اچھا موقع ہے، مطلب ظاہر اتنے قریب ہے تو اس کو مار کیوں نہ دوں. آپ سے کی بات ذہن سے اتر گئی. اتنا کہنا تھا کہ ابو سفیان نے کہا بھائی ہمیں کوئی آئے ہوئے، ہر ایک آدمی دوسرے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے کون ہے. ان کا خیال، ان کو فوراً تنبیہ، اوہ یہ تو مجھ سے چونکہ آپ سے کے کام میں بھول ہو گئی تو یہ شاید اس کی تنبیہ ہے. تو سب سے پہلے اس نے کہا تم کون ہو، کسی اور کے ہاتھ پر رکھ دیا اور توبہ کر لیا دل میں. ابو سفیان کو مارنا کوئی برا کام نہیں تھا. ابو سفیان کو مارنا اس وقت کوئی برا کام نہیں تھا، دشمن رسول تھا اس وقت، لیکن اس وقت حکم رسول کے خلاف ہوتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ حکم رسول کے خلاف ہوتا. تو حکم رسول اتنا اہم ہے
اس لیے جو ہے نا مطلب ہے کہ آپ جذبات کی بات نہیں، جذبات تو اس وقت ان کے پیک پر تھے بھئی، اللہ کے رسول کے دشمن کو مارنے میں جذبات کیسے ہوں گے اور کیسے مقبول جذبات ہوں گے وہ؟ لیکن ان جذبات کے ساتھ بھی معاملہ یہ ہو گیا، تو ان جذبات کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جو کہ حکم رسول کے بھی خلاف ہے، طریقے رسول کے بھی خلاف ہے، دین رسول کے بھی خلاف ہے؟ اب بتاؤ یہ جذبات کیسے ہوں گے؟ یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ ہاں جی، تو یہ طریقہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طریقہ یہ ہے جو صحابہ نے اختیار کیا، بس جو صحابہ نے اختیار کیا وہی طریقہ اصل ہے، اس طریقے پہ چلنا پڑے گا، پھر کامیابی ہوگی، اور کامیابی یقین ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ من مان علیہ واصحابی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر وہ کامیاب ہوگا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں دونوں جانوں کی کامیابی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں دونوں جانوں کامیاب کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی تو یقینی ہے نا، کیونکہ اس کا تو خبر ہی آپ سے سب لائے ہیں، کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں رہا۔ آئی وہ تو ہے ہی، اس دنیا کی کامیابی میں بھی کیا ہے؟ آپ سم کے طریقے میں کامیابی ہے۔ اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے تو آپ سم کے طریقے پہ کامیاب ہوں گے۔ اس کی ایک مثال صحابہ کے دور میں بھی ملتی ہے، ویسے تو مثالیں بہت ہیں لیکن مجھے یاد اتنی نہیں ہے نا، تو جتنا مجھے یاد ہے میں اتنا بیان کر سکتا ہوں۔ ایک غزوہ میں، جنگ میں مسئلہ ہوا، فتح نہیں ہو رہا تھا، فتح نہیں ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام گھبرا گئے کہ فتح کیوں نہیں؟ غزوہ نہیں تھا، جنگ تھا، بلے یعنی غزوہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے ہیں، تو فتح نہیں ہو رہا۔ تو جو امیر تھے وہ مشورہ کیا کہ فتح کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ پتہ چلا کہ شاید مسواک کی سنت ہم سے رہ گئی، کہیں اس کی وجہ سے نہ ہو۔ تو سب نے ادھر ادھر درختوں سے کاٹ کے جو ہے نا مطلب مسواکیاں بنائی اور مسواک کرنا شروع کر لیا۔ دشمن نے دیکھ کہتے شاید ہمارے لیے دان تیز کر رہے ہیں، وہ بھاگ گئے، روب طاری ہو گیا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں دنیا کی بھی کامیابی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی جو ہمارے سامنے آئی ہیں، یہ ٹوتھ پیسٹ ٹھیک ہے ایک طریقہ ہے اور عرصہ دراز سے چلا رہا ہے، اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ یہ جو پیسٹ ہے اس کے ساتھ یہ مطلب ہوتا ہے، یہ مطلب اینیمل کو کل کرتا ہے اور ایسا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں انہوں نے ڈیولپ کر بتا دی۔ تو یہ ظاہر مطلب ہے کہ ہم تو جتنا سوچ سکتے ہیں اس کے مطابق کام کریں گے نا، تو کیا ہمارا سوچ کامل ہے؟ کوئی کہہ سکتے کہ ہمارا سوچ کامل ہے؟ ابھی ڈاکٹر لوگ 20-30 سال تک لوگ ان کی مانتے آ رہے تھے کہ گھی ٹھیک نہیں ہے، آل ٹھیک ہے، اور مطلب یہ کہ گھی سے آپ کو جو ہے نا وہ کیا ہوگا، کولیسٹرول ڈیولپ ہوگا اور یہ ہوگا اور ہارٹ پرابلم ہوگا۔ اب سارے ڈاکٹر کہتے نہیں دیسی گھی صحیح ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب بتاؤ 20-30 سال لوگ کیا کرتے رہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہاں جی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حتیٰ کہ ہماری لوکل انڈسٹری تباہ ہو گئی، دیسی گھی کہاں سے ملے اب؟ تو یہ ساری باتیں کیا ہماری اب جو ہے نا مطلب یہ پاکستان کی حالت، اخبار پڑھتے ہو کبھی؟ میرے خیال میں آپ لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہو، یہ زیادہ بارشیں جو ہوئی ہیں، کہتے ہیں یہ اصل میں موسمیاتی تبدیلی آئی ہے، اس کی وجہ سے ہے کیونکہ باہر کے ممالک نے جو ریفریجر اور پتہ نہیں کیا کیا اور یہ جو کارخانے بنے ہیں اور اس کے حساب سے جو موسموں میں تبدیلی آئی ہے، سزا پاکستان کو ملی ہے، اس کا 1% ایسا بھی نہیں ہے، باقی لوگ جو کہ مطلب ممالک جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو اتنا سزا نہیں ملی، اس وجہ سے ان کو پے کرنا چاہیے، مطلب اس قسم کی باتیں آپ سن رہے ہوں گے۔
ہاں جی. تو اب یہ کہ ہم لوگ جو کرتے ہیں نا، جو کرتے ہیں پھر اس کو بھگتتے بھی ہیں. کیوں؟ ہماری سوچ کامل نہیں ہے، ہماری سوچ کامل نہیں ہے. اور جو جس نے بنایا ہے اس کا علم کیسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہے تھے، جو کر رہے تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کر رہے تھے نا. مسواک، سبحان اللہ، اس کے اندر یہ مسائل نہیں ہیں جو مسائل میں نے ابھی آپ کو ٹیسٹ والے بتائے، وہ چیز نہیں ہے. ہاں، مسواک کرنے کا طریقہ سیکھ لو، مسنون طریقے سے مسواک کرنا سیکھ لو، سبحان اللہ، آپ کو کبھی مسئلہ نہیں ہوگا. تو یہ اور بہت ساری باتیں ہیں. ہم لوگ جو مطلب سنت کو مطلب جو ہے نا وہ نہیں اختیار کرتے، اس کی وجہ سے کچھ بیماریاں آ رہی ہیں، کچھ مسائل آ رہے ہیں، کچھ پریشانی آ رہی ہیں. اگر ہم سنت پر چلنا شروع کر لیں، کھانے پینے کی سنت ہے، شادی بیاہ کی سنت ہے، فوتگی کی سنت ہے، گھر میں رہنے کی سنت ہے، ملنے جلنے کی سنت ہے، ہاں جی، کپڑوں کی سنت ہے، لیٹنے کی سنت ہے، یہ ساری سنتوں پہ عمل کر لیں، ہمارے مسائل کم ہونا شروع ہو جائیں گے. کون سے مسائل؟ اس دنیا کے مسائل. آخرت تو بہتر ہی بہتر ہوگا. اب فرق صرف یہ ہے کہ آخرت کے لیے سوچ کر عمل کرو، دنیا کی کے فائدے چنگی میں ملیں گے، اس کی نیت نہ کرو، کیونکہ نیت کرو گے تو یہ نیت بہت کم نیت ہے. نیت کرو آخرت کی چیزوں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی. حضرت تھانوی سے فرماتے ہیں بھائی جلدی جلدی داڑیاں رکھ لو، اب انگریزوں نے داڑیاں رکھنی ہے، پھر تم سب رکھو گے، پھر ثواب نہیں ملے گا. انہوں نے پھر وہ ریسرچ کر کے داڑیاں رکھ لیں گے، پھر تم ان کی مان کے رکھو گے کہ اب فلانے کا فلانے کا فلانے کا، تو آپ کو پھر ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ آپ تو انگریزوں کو دیکھ کر رکھ رہے ہوں گے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو بات تو ہے. تو یہ ہم لوگ سنتوں پہ عمل کریں، لیکن سنتوں پر عمل کرنے کی نیت کون سی ہونی چاہیے؟ انما الاعمال بالنیات کون سی ہونی چاہیے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ماننا، یہ نیت ہونی چاہیے. پھر ماشاءاللہ پھر آپ کو دنیا کے فائدے بھی مل جائیں گے، آخرت کے فائدے بھی مل جائیں گے، دونوں. ورنہ کیا ہوگا؟ وہ دنیا کے تو کافر کو بھی ملتے ہیں، وہ دنیا کی نعمتیں تو کافر کو بھی ملتی ہے. کیوں؟ وہ لوگ بھی ہم سے کم نہیں، جب ان کو دنیا کے فائدے کا پتہ چل جاتا ہے وہ سب سے پہلے وہ لیتے ہیں، پھر ہم ان کے ذریعے سے لیتے ہیں. ہاں جی، وہ پہلے اس پہ قابض ہو جاتے ہیں. دوسری بات اب کر رہا ہوں، دوسرا ٹاپک کا دوسرا ایسا تھا کہ حب الہی میں اتباع رسول کی اور اتباع رسول میں صحابہ کی پیروی کی اہمیت. تو دیکھو، اللہ ورال و رازات ہے، اس کو کوئی نہ دیکھ سکتے نہ کہ ہاں جی نہ اس کے بارے میں جان سکتا ہے، اللہ کہ اس کو کوئی بتائے، وہ بتائے جس کو بتایا گیا ہو. تو کس کو بتایا گیا ہوتا ہے؟ نبی کو بتایا گیا ہوتا ہے. تو انبیاء کا سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، تو ظاہر مطلب ہے کہ ان کو تو بتایا گیا ہوگا. تو جو بتایا گیا ہے، اب بتایا گیا تو ان نے کچھ بتایا کہ ایسا کرو، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے دیا یا نہیں کرنے دیا. اب اس کو دیکھ کر جو زندگی گزارتا ہے تو اس کو آٹومیٹیکلی اللہ پاک کی رضا اور حب الہی حاصل ہو جائے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کیسے حاصل کریں گے؟ اس کے لیے صحابہ کرام کا طریقہ، کیونکہ صحابہ کرام اولین مخاطب ہیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حال میں، اور پھر جو ہے نا مطلب ہے کہ ان کی پیروی کی. تو ہم لوگ بھی ہر حال میں کیسے پیروی کریں؟ صحابہ کرام کو دیکھیں گے، صحابہ کرام کے طریقے. ایک عرب ساتھی تھے، ان سے میری بات چیت ہوئی، بہت ساری کتابیں پڑھی تھی، پرانی بڑے بڑے بزرگوں کی کتابیں پڑھی تھی. میں تو بڑا ڈپریس ہو گیا، میں نے کہا یار یہ تو بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہیں، لیکن ایک معمولی سی بات، چھوٹی سی بات میں اس کو پکڑ لیا تھا. وہ اصل ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچنے دے رہا تھا. کیسے؟ مجھے کہتے سب سے آخر میں کہا، شیخ لیکن میں اپنے اور اللہ کے درمیان کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتا.
اپنے خیال میں اس نے بڑی توحید کی بات کی. میں نے کم از کم ایک کو ماننا پڑے گا. اس طرح میں نے کہا کم از کم ایک کو ماننا پڑے گا. کہتے کن کو؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے نام. کہتے ہاں بالکل ٹھیک ہے مان لی. میں نے کہا شکر ہے. پھر میں نے کہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے صحابہ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ کو آپ نے نہیں دیکھا. تو جب آپ نے دیکھا نہیں تو آپ کا علم کیا ہے؟ تو ظاہر علم تو ان کو تھا، تو وہ علم آپ کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے، تو صحابہ کرام تک پہنچنا پڑے گا. کہتے ہیں نام. میں کہہ لیکن صحابہ کرام تک پہنچنے کے لیے آپ کو 3 گروہوں کو ماننا پڑے گا. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا محدثین جن نے صحابہ کرام سے حدیثیں لی، فقہاء کرام جن نے احادیث شریف کے اندر غور کر کے اس سے مسائل مستنبط کی، صوفیاء کرام جو ان مسائل پر آپ کو عمل کرواتے ہیں، یہ نفس کی مطلب جو ہے نا وہ تربیت کے ذریعے سے. ہاں ٹھیک ہے جی، خیر سننے کے لیے تیار ہو گئے. پھر میں نے کہا دیکھو محدثین اور فقہاء کرام ان کی بات آپ تک علماء پہنچاتے ہیں، اور صوفیاء کرام کی بات آپ کو شیخ پہنچاتا ہے. تو جب تک عالم اور شیخ کے ساتھ آپ کا رابطہ نہیں ہوگا تو یہ راستے آپ کو نہیں ملیں گے. ہاں جی، اس پر خاموش ہو گئے، کچھ کہا نہیں. اس وقت اس کے کیا خیالات تھے وہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن 4-5 دن کے بعد ادھر آگے بیعت ہو گئے، ذکر لے لیا، ماشاءاللہ سارا کچھ تسلیم کر لیا. ہاں جی، اور وہ بڑے قیمتی شخص الحمدللہ. یعنی وہ ان کے ہاں یہ فلسطینی ہیں، تو ان کے ہاں یہ بات ہے کہ وہ یہ میں نے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھا کہ ان کے ہاں ایک سلسلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کیسے پڑھا، کس لہجے میں پڑھا، کیسے پڑھا، یعنی اس لہجے کے ساتھ. تو وہ باقاعدہ محفوظ ہے، چلا رہا ہے استاد شاگرد استاد شاگرد استاد شاگرد اس طریقے سے آ رہا ہے. تو اس نے بھی ایک کورس کیا، 2-3 سال کا کورس تھا، اس نے کورس کیا تو وہ پڑھ سکتا تھا. تو اس نے ہمیں پڑھ کر مطلب وہ بتا دی. پھر ہم نے کہا ہمیں سکھا دو. کہتے نہیں سکھانے والا ابھی میرا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، صرف پڑھنے کی حد تک ہے، جتنا میں پڑھ سکتا ہوں بس وہی ہے، باقی سکھانے کی سرٹیفکیٹ میرے پاس نہیں. اس کے لیے پھر مجھے کچھ اور کورس کرنا پڑے گا اس کے لیے، وہ بھی ان کے یہاں ہے. تو دیکھو اتنی قیمتی شخص تھے، لیکن ایک چیز میں پنس گئے تھے. تو مقصد یہ ہے، دیکھو یہ بعد میں جو میں نے بتائی ذرائع ہیں، اور پہلے جو بات تھی کیا تھی، وہ مقصد ہے. مقصد تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے نا، لیکن اللہ کی رضا حاصل ہوگا حضور کے طریقے سے، اور حضور کے طریقے کو سیکھنے کے لیے ان تمام چیزوں سے گزرنا پڑے گا. تو اب اگر کوئی ذرائع کو نہ مانے اور مقصد کو حاصل کرنا چاہے تو پھر وہی والی بات ہے جو میں نے پہلے کی ہے. جو ہمارے رشتہ دار تھے، اسٹوڈنٹ مطلب جو ہے ابھی بچہ تھا، والدہ سے کہہ رہے کہ میں اسکول نہیں پڑھنا چاہتا، میں کالج جاؤں گا. تو مجھ کے والدہ ہنس پڑی، کہتے بچہ ہے نا تبھی تو ایسا کر رہے ہیں. لیکن اس قسم کے بڑے بڑے بچے ہمیں نظر آ رہے نظر نہیں آ رہے کہ ذرائع کو نہیں دیکھتے اور مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ میں سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا واسرنا ولا توسر علینا واردنا وارض عنا. اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس جوڑ کو قبول فرما دے. یا اللہ العالمین جس مقصد کے لیے ہوا تھا اس مقصد کو بھی اللہ پورا فرما دے. یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں کے اندر جو یا اللہ العالمین مستورات بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ تک دین کی آواز پہنچانے کے لیے جو ذریعہ ہے، یا اللہ اس کو کامل فرما دے، اور یا اللہ العالمین اس کو پورے امت کے لیے تک پہنچا دے، اور یا اللہ العالمین پوری امت کے اصلاح کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما، بالخصوص فتنے دجال سے محفوظ فرما. اور اگر ہم اس کے وقت میں آئیں تو ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ کر دیں. اور یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کے یا اللہ گن سے، ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی غلطی سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے.
اور یا اللہ میں حق کے ساتھ کر دے. اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. یا اللہ العالمین اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پاک میں اپنا دیدار پاک عطا فرما. یا اللہ جب تو فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا. اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما. عمل نامہ دائیں ہاتھ سے نصیب فرما. حسن خاتمہ کی عظیم دولت سے سرفراز فرما. موت کی سختی سے، عذاب قبر سے، پولیس رات کی مشکلات سے، جہنم کی آگ اور دھویں سے اور حشر کے رسوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرما. جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما. جو ہمارے کابر دنیا سے گئے ان کے درجات بہت بلند فرما. ان کی فیض و برکات سے مکمل وافر عطا فرما. اور جو ہمارے کابر ابھی حیات ہیں ان سے زیادہ سے استفادے کی توفیق عطا فرما. پاکستان کو رہتی دنیا تک اسلام کا قلعہ بنا. جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس کے لیے قبول فرما. اور جو بھی اس مقصد سے اس کو اٹھانا چاہتے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما. اگر ہدایت ان کے نصیب میں تو ان کو عبرت کا نمونہ بنا دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، ایسا راضی کے پر ناراض نہ ہو. یا اللہ شیطان کے وساوس سے ہمیں بچا دے. ہمارے نفوس کی یا اللہ بہترین تربیت فرما دے. ہمیں نفس مطمئنہ، قلب سلیم، عقل فہیم نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو جائز آ جاتے ہیں ان کو پورا فرما. جو ناجائز آ جاتے ہیں ان سے ہمارے دل کو فارغ فرما. ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے. جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سوچا ہے، توقع رکھتے ہیں، سب کی دعاؤں قبول فرما. یا اللہ العالمین جو شریر لوگ ہمارے یا اللہ العالمین ملک پہ یا اللہ العالمین قابض یا اللہ العالمین جو ہونا چاہتے ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ العالمین کی شرور سے ہمیں محفوظ فرما دے. اور یا اللہ بیرونی ایجنٹوں سے یا اللہ اس ملک کو محفوظ فرما دے. اور یا اللہ حرمین شریفین کی بالخصوص حفاظت فرما. ہمیں اپنے مقربین میں، محبوبین میں، محبین میں، صدیقین میں، صادقین میں شامل فرما. ان لوگوں میں شامل فرما جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے اور جن کے بارے میں یا اللہ تو فرما جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من